دیانتداری سے کہتا ہوں، آپ کا اس جماعت سے تعلق ہے. تیرے میرے علماء نے، مشائخ نے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو ذرا ادب کے ساتھ لیتے ہیں. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہے، یہ ہماری روحوں میں شامل ہے. میں میری اماں جی ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، تو ٹی وی پہ ان دنوں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو وہ ٹی وی پہ کبھی اذان شروع ہوتی تو کہتی میرا دوپٹہ پڑھائیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں نہ تو کرے نا. تو میں کہتا اماں جی میں نے تو کسی استاد سے نہیں سنا کہ اذان ہو تو دوپٹہ لینا چاہیے. کسی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کبھی کسی عالم نے بیان کیا ہو کہ اذان ہو جائے تو دوپٹہ لینا چاہیے؟ بیویاں لیتی ہیں کہ نہیں؟ میرا دوپٹہ پکڑانا. سچی بات بتاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے دوپٹہ لو؟ کس مفتی نے بیان کیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ پھر مان لو کہ یہ سادی تھیں، یہ ان پڑھ تھیں، یہ دیہاتی تھی، پر جب مصطفیٰ کے نام کی اذان پڑھی جاتی تھی تو انہیں بھی ادب کا خیال رہتا تھا. ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو ٹی وی پہ بھی اذان سن کے دوپٹہ لے لیتی تھی. ان ماؤں کا دودھ پئیں اور ہم مصطفیٰ کے بھی ادب ہو جائیں؟ ہمیں پھر نام نہ لینا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا اماں جی میں نے نہیں کہیں پڑھا. تو میری اماں کہتی پتر تو پڑھے، ہمیں نہیں پڑھے، انہیں میرے نبی دا نام لینا. ادھر لانا سر پہ دوپٹہ رکھے. یہ ہمارے بزرگوں نے گھٹی میں. مہربانی کرو، تھوڑا سوچ کے نام لو، تھوڑا سوچ کے ذکر کرو. کیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابی کی؟ اور آپ کا لب و لہجہ اتنا میلا کچیلا ہے. آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا یہ انداز ہے. او بھائی پہلے سوچ تو لے، تیرا منہ بھی اس قابل ہے کہ نہیں کہ تو حضور کا ذکر کرے اور محبوب کے اہل بیت کا اور سرکار کے صحابہ کا ادب. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری، ان کو نہ سکل سماعت کا مسئلہ تھا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو بندہ اونچا سنتا ہے نا بولتا بھی اونچا ہی ہے. اس کا خیال ہوتا ہے سارے بہرے ہیں. بیچارے سیدھے تھے، سادے تھے، دیہاتی تھے، اونچا سنتے تھے. حضور کوئی بات کرتے تو کہتے جی کیا فرمایا؟ اونچا. اللہ کریم نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو. مسئلے کو سمجھے. اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ بہرے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے نا، تو اللہ گنجائش دیتا نا ان کو. لیکن رب کریم نے فرمایا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے نہ بولنے شروع ہو جائیں کہ خیر ہے جی کوئی بات نہیں، بات کر لیں. تو گنجائش ملنی چاہیے تھی نا. لیکن فرمایا میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی، ذرا دھیما بول، تمہیں پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو. ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. نبی کریم علیہ السلام کی وہ غلام ذرا اونچا بولتے. فرمایا نہ، میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی آواز نہ کرنا نبی پاک کی آواز. حضرت ثابت آیت نازل ہوئی تو گھر کے پچھلے کمرے میں جا کے تو رونے لگے. پچھلے کمرے میں. اللہ اکبر. ان کے قریبی ایک صحابی اور تھے، جناب عاصم ان کا نام تھا. 3 دن آئے نہیں نا. تو حضور نے فرمایا وہ عاصم، وہ ثابت نہیں آ رہا، پتہ تو کرو. معلومات کرنے گئے تو واپس آ کے عرض کرنے لگے حضور پچھلے کمرے میں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بس 24 گھنٹے روتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں نازل ہو گیا کہ انتحبط اعمالکم، ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو میرے بارے میں ہی تو اونچا بولتا تھا. نبی کریم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. تو جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے. تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے. آزم یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے. حضرت ثابت بن قیس کو اطلاع ملی تو سر پٹ دوڑے، حاضر خدمت آئے اور روتے ہوئے آئے. حضور نے فرمایا بولے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتا تھا. محبوبہ میں کمزور ہوں، یہ میرے کان جو ہے نا یہ اونچا سنتے ہیں. حضور بیمار ہو گیا، نظر کرم ہو جائے، قدموں میں گرے ہوئے. حضور نے فرمایا اٹھ ذرا میرے سینے سے لگ، اٹھ میرے سینے سے لگ. فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے. سنو تمام تفاسیر میں علامہ محمود آلوسی سے لے کر امام رازی تک تمام کتب تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر دیکھو، تمام نہیں لکھا ہے
کیا کمال کیا تھا جی حضرت ثابت بن قیس نے؟ جنگ جیت کے آئے تھے، انہیں بشارتیں ملی اور 3 ملی. کیا کمال کیا تھا انہوں نے؟ کوئی علاقہ فتح کر کے آئے؟ ایک ہی کمال کیا تھا کہ محبوب کا ادب کیا اور بے ادبی سے ڈرے اور روئے. فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ. جب سینے سے لگے تو حضور نے فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، جا میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں. اللہ تجھے عزت والی زندگی دے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا. تو میرا اتنا ادب کرتا تو سن، پھر اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، تجھے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرمائے. 3 بشارتیں حضور نے عطا کر دی. کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ادب کیا، نبی کریم کا ادب کیا، تعظیم کی، بے ادبی سے ڈرے، خدا را. حضور کا جو پیار ہے نا، اور یہ جو ہمارے ہاں پیار ہے نا، نعرہ لگانا بڑا کھول کے، اور ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ اونچا ہو گیا نعرے میں وہ بڑا عاشق رسول ہے، بس سند جاری ہو گئی. یہ نہیں، عشق کسی اور چیز کا نام. عشق نہ کسی، ایک نوجوان وہ میری طرح کا جو مولوی پگڑی داڑھی باندھ لیتا ہے نا، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھتا ہے، اس کو بھی کلین شیو نوجوان اکثر گناہ گار ہی نظر آتے ہیں. حالانکہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسا نواز دے. ہاں، یہ کیا پتا ہے کہ کس کا دل کہاں جڑا ہوا ہے. نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سنت کو، انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پر رکھ کے ڈرنا چاہیے، رکھ کے بھی ڈرنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق جو ہے وہ جس نے پگڑی باندھ دیا اس نے چھپا لیا پگڑی کے نیچے اور داڑھی کے اندر. یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے. ایسا نہ کرے، یہ تو عطا ہے، وہ جس کو چاہیں دے دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو چاہیں. میں نے جمعہ پڑھایا، عظمت مدینہ پہ تقریر کری. کچھ تقریریں کر کے بندے کو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا سرور آیا. ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، ایک نوجوان بالکل کلین شیپ سادہ آدمی کہنے لگا پیر صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے. اور اس کے چہرے میں نا تاثرات اس طرح کے تھے کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. کہنے لگا ذرا سنے. میں نیچے بیسمنٹ میں لے گیا، میں نے کہا بیٹے کہیے. تو وہ رو پڑا اور اس طرح رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئی. اور وہ بات کرتا نا، کبھی دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو بندے کے لفظ ساتھ نہیں دیتے، تڑپ اٹھا. میں نے کہا یار آپ بتائیں میرے لائق جو حکم ہوگا میں کروں گا. تو کھول کے رویا. کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو قرضہ چوک کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ اب نہیں مجھ سے رہا جاتا حضور، میں مقروض آدمی ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لیکن لوگ مدینے جاتے ہیں تو میری بس ہو گئی. بڑا روتا ہوں، مجھے بتاؤ قرضے سے عمرہ ہو. میں نے کہا یار جب اتنا درد ہونا تو ویسے ہی وہ بلا لیا کرتا، ویسے ہی کرم ہو جاتا. اس پہ کرم ہو گیا، اللہ نے کو ذریعہ بنایا، وہ چلا گیا، وہ ہو آیا. وہ کب کی بات تھی، وہ کب سے ہو آیا. آپ یقین کریں کئی دفعہ بڑی تقریروں سے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو کسی بندے کی ملاقات سے ہو جاتی ہے. میں اسے مل کے آیا تو ساری رات میں بھی روتا رہا. میں نے کہا یار کمال نہیں ہو گئی، کیا اس کا نظریہ ہے، کیا اس کا ذوق ہے. کہاں بیٹھ کے یہ شخص دیکھو نا یار. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ تو کیسے سکھائیں. تو میں نے کہا اکثر آپ کا منہ اترا ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل نہیں جاتا کہ ابے کو کیا ٹینشن ہے، آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، باہر حالات خراب ہیں. گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اماں بھی کہتی ہے پتر کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے. ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ابا رضائی میں رونے لگے اور جب اس کی ہچکیاں بن جائیں تو بچے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کے پتر چپ کرو تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح. تو پھر اماں کہ پتر تمہارے والد کو نا مصطفیٰ کا مدینہ یاد آ، انہیں نا درد ہے وہ کیفی. اس سے بچے محبت سیکھیں گے، اس سے ان کے دلوں میں شعور آئے گا، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نا یار کبھی تیرا میرا بچہ ضد کرے، وہ ضد کرے کہ نہیں جیسے مرضی کرے، میں نے میلاد کے دن لائٹیں لگوانی ہے، وہ ضد کرے، اسے پتہ ہو کہ یہ بڑا قیمتی کام ہے. یہ والی ضد جب وہ کرے تو پھر اس پر شفقت کا دروازہ کھول دے کہ یار یہ تو تیری ضد بڑی مزیدار ہے، یہ تو روز کیا کر، اس کا تو مزہ ہے. نبی کریم کا ادب، حضور کا پیار، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت نبوت کا احترام، ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی. درود و سلام پڑھنا تو ذرا ذائقہ لے لے کے پڑھنا، ذرا مزے کے ساتھ. یار آپ درود تاج سنتے ہیں کبھی؟ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی سننا. آج آپ یقین کریں کہ وہ درود شریف ایسا ہے کہ چسکا لے لے کے پڑھنے کو دل کرتا ہے. جی
صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم. اور دیکھیں جب حضور کا نام اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت